دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال عز وجل وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وقال عز وجل وقال المسيح اعبدوا الله ربي وربكم، صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني من احبني كان معي في الجنة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے آج کی اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان کو زندہ رکھا، ان کے روزی رزق کے معاملے کو سدھارتا ہے، اور انہیں موت دیتا ہے، پھر قبروں میں لے جاتا ہے، پھر قبروں سے اٹھاتا ہے، اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے وہ جنت میں داخل کرتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ انہیں جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ یہ تمام قدرت رکھنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں حمد و ثنا ہو، بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس جگہ پہ آنا نصیب فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ عنوان اعلان کیا گیا تھا، عیسیٰ ابن مریم، جب کبھی بھی اعلان کا ذکر کیا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جہاں کہیں بھی ہوتا تو ہم فوراً عیسیٰ ابن مریم یہ کہنا لازمی بن جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے، جب نبی بن کے بھیجے گئے ہیں، تو اس وقت آپ کو ابن مریم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت لوگ شک کے اندر نہیں تھے۔ لیکن آج جو کہ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جس معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، استغفر اللہ، تو اس وقت ہمیں، اور قرآن کا بھی جو ترتیب اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی عیسیٰ مسیح ابن مریم کا ذکر کرتا ہے تو وہاں ابن مریم کو جو ہے لگا دیتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو گمان ہم اس معاشرے سے سنے ہیں وہ ہمارے اندر نہ آ جائے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اسی طرح سے نام لینا چاہیے، عیسیٰ ابن المریم، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹا عیسیٰ، اور ان کے زندگی، ان کے وفات تک، پھر ان کو جو ہے زمین پہ سے آسمان کی طرف اٹھائے جانا، پھر ان کو دنیا میں واپس بھیجنا، پھر ان کی جو فطری موت ہوتی، وہاں تک کے واقعات کو جو ہے ہم آج ایک ہائی لائٹڈ عنوان کے ذریعے سے سننے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی میں پڑھا ہوں، سیکھا ہوں، جتنا بھی میرا ہوم ورک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھرپور یادداشت میں رکھیں، اور میں آپ کو اچھی بات بتاؤں بحوالہ قرآن اور حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گراہوں کو کھول دیں اور میرے لیے میری اس امر میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تقریباً 60 جگہ پہ جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے محمد کے نام سے، احمد کے نام سے بہت کم جگہ پہ ہوتا ہے۔ آج کل کے مشنری، کرسچین مشنری لوگ
یہ لوگوں کو جو ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، معصوم مسلمانوں کو جو ہے یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ دیکھو قرآن کے اندر، تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسے نبی جو تم کہتے ہو کہ خاتم النبی ہیں، ان کا نام بالکل کم لیا گیا بنسبت کے عیسیٰ جن کو ہم خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا نام زیادہ مرتبہ لیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے۔ کیا اس بات کو آپ مانتے نہیں مانتے؟ لوگ جو ہے شواہد لیتے ہیں لوگوں کی، اور ہم کمزور مسلمان، خاندانی کمزور مسلمان ہیں، تو ہم یہ کہہ بیٹھتے کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، کیونکہ قرآن میں تو ہے جن کا نام زیادہ آ گیا تو وہ مقام و مرتبے میں بڑے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں۔ تو کرسچین مشنریز کا ایک عام ٹیکنک ہے مسلمانوں کو جو ہے، جو کمزور مسلمان معصوم مسلمان ہوتے ہیں، ان کو جو ہے عیسائیت کی طرف بلانے کے لیے۔ تو ان سے ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی جو ہے اس کا تفصیلات جو ہے دے سکتے ہیں دعویٰ یا ہلاکت کے اندر، انہوں نے کہا اگرچہ ہم یہ بات تسلیم کرو، مان لو کہ کسی نبی کا نام زیادہ تر استعمال ہونے سے وہ نبی کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ نبی ابن اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، تو ابراہیم علیہ السلام کا نام اس سے بھی زیادہ مرتبہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ مرتبہ آیا، تو واقعی ابراہیم علیہ السلام اور زیادہ نبی بن گئے اور بڑے نبی بن گئے، اور وہ ابن اللہ بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کے مقابلے میں آپ اس کو دعویٰ بناتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ان کو اس طرح سے جو مسلمانوں کو دعوت کرنے کے لیے ہمارے دانش مندی لوگ جو ہیں، جو دعوت کے میدان میں مہارت رکھتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھو، کسی کا نام زیادہ مرتبہ لینے سے اس کا مقام و مرتبہ نہیں بڑھتا، بلکہ وہ ابن اللہ بھی نہیں بنتا، نہ کہ وہ خدا بنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں، کہو کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی طاقت میں وہ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، جو یہ دو لوگ دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، نعوذ باللہ، یہ دعوت کو جو ہے اسی قرآن کے ذریعے سے، جبکہ وہ قرآن کا حوالہ لیتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ مرتبہ لیا جاتا ہے، تو حالانکہ یہ بن باپ کے پیدا ہو گئے تو اس حساب سے جو ہے وہ اللہ کے بیٹا بن سکتے ہیں بول کے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہنا چاہیے، اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ تو یہ بات ان کو قرآن ہی سے دینا چاہیے اور بتانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں رکھا، اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ کسی کو بیٹی بنایا۔ قرآن کے اندر بعض جگہ پہ ایسی باتیں آتے رہتے ہیں، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، جہاں کہیں بھی لوگ جو ہے اس وقت کے عقیدہ رکھنے والے یہ کیا کہا کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کو بھی جو ہے اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ جب آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 میں، وقال یہود وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی لوگ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، اور نصرانی لوگ کہتے ہیں، کرسچن لوگ کہتے ہیں مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کا بیٹا وہی ہے جو کہ قرآن کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہونے سے، تو لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے، یہودیوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہے بول کے بولتے تھے۔ عزیر علیہ السلام بھی ایک نبی گزرے، اور ان کو بھی جو ہے اللہ کا بیٹا وہ لوگ مانا کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے دو تین حوالے یہ بھی بتا سکتے ہیں ان کی اس قول کو رد کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے کمی، ہم مسلمان خود قرآن کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنے کے لیے جواب نہیں رہتا، اسی لیے ہم لوگ پیچھے ہو گئے۔ تو جب کبھی بھی ایسے محفلیں سجتے ہیں جہاں کہیں بھی علماء دین اور دائی حضرات آ کے آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد یہ رہتا کہ ہمارے معصوم مسلمان کرسچین جب ہمارے اوپر کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم معصوم بن کے نہ رہیں، بلکہ ہوشیاری اختیار کریں اور اس کا جواب قرآن سے دیں، اور ان کو صحیح معنی میں دعوت کریں تاکہ وہ جس گمراہی میں ہے اس سے باز آ جائیں اور ہدایت پہ آ جائیں۔ یہ ہمارا موقع ہونا چاہیے۔ تو یہ نوجوانوں کا کام ہے، ایسے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو ایسے محفلوں کا حصہ بنتے ہیں، دین کا تڑپ رکھ کر آتے ہیں۔ جوانی کے سجدے بڑے ہی طاقت والے سجدے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر شعور بہت زیادہ ہوتا ہے۔
طاقت رہتی ہے, IQ اچھی رہتی ہے, اور پورے شعور کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا. بنسبت کے بوڑھا ہونے کے بعد, ہم جب مسجد جاتے ہیں بوڑھا ہونے کے بعد, کم سے کم نیچے بیٹھنے کا بھی نصیب نہیں رہتا, کرسیوں پہ بیٹھ کے آج نمازیں پڑھ کے آ جا رہے ہیں. کون لوگ؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں مسجد کو جانا پسند کرے, اپنے آپ کو پسند کرے وہ لوگ, کیونکہ ریٹائر ہونے کے بعد مسجد کو جائیں گے بول کے وہ لوگ نیت کر لیے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت میں بھیجا, ان کی نیتوں کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ لبیک کہے تو جو ہے ان کو وہی حالت میں بھیجا. لیکن آج افسوس کہ وہ لوگ نہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں, نہ رکوع سیدھا کر سکتے ہیں, نہ سجدہ کر سکتے ہیں. اور پوری نماز میں سجدہ ہی ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے روبرو ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. تو ایسے سجدے سے آج مایوس ہو کے رہ گئے چند بدنصیب مسلمان. کیوں؟ کیونکہ وہ جوانی پہ سجدہ نہیں کرے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے میں بھی سجدہ نصیب نہیں کرا, بس جھک کے سجدہ کر لے سے ہوگا. اب علماء کا تو یہ بات بنتا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں سکتے, تو علماء کو فتویٰ دینا ہی پڑتا. ہاں ہو جاتی نماز انشاءاللہ ہو جاتی, بلکہ علماء کو فتویٰ دینا ہی پڑتا. نہ بیٹھ کے جھکو رکو بھی نہیں کر سکتے, سجدہ بھی نہیں کر سکتے, ایسی حالت میں کیا نماز ہے وہ, اور خشوع اور خضوع کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے میرے بھائی نوجوان آپ لوگ جو کہ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو آپ کا نیت ہوگا کہ دین کو سیکھنے کے لیے آئے, تو آپ نیت یہ بھی کرو اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے دور نہ کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے جوڑ کے رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کریں گے کہ آپ نہ صرف مسجدوں سے جڑو بلکہ قرآن کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے قرآن کے تہ تک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میرے نوجوان ساتھیوں کو بھی جو ہے اس کا حصہ بتائے. آمین یا رب العالمین. جب یہودی لوگ کہتے تھے عزیر ابن اللہ, اور عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ, مسیح ابن اللہ کہتے ہیں, تو یہ سب ان کے بنے بنائے باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَخَالَتِ الْأَفْوَاهِهِمْ, یہ تو بس ان کے بنے بنائے باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو آئیے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر 2-3 ایپیسوڈز میں جو ہے میں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کے پیدائش کا واقعہ جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 33 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کی خاندان کو جو ہے فضیلت بخشی. آدم علیہ السلام کے خاندان کو فضیلت تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پورے بنی آدم, ہم بھی آدم علیہ السلام کے خاندان میں نسل کا حصہ بن گئے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, پورے بنی آدم کے اوپر ہم نے کرم کیا, اس طرح سے ہم فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دوسرا جو کہا گیا نوح علیہ السلام, ان کا نام اس لیے لیا گیا کہ وہ مقام و مرتبے میں زیادہ تر 950 سال تبلیغ کرنے والے نبی اور پہلے رسول بھی حضرت نوح علیہ السلام تھے, تو ان کا مقام و مرتبہ واقعی بڑا ہی بہترین ہے, اسی لیے ان کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیتے ہیں. اور بعض جگہ پہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان 6 نبیوں کا ذکر جو ہے بعض جگہ پہ ہوتا ہے, اور جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کنڈیشنلی کسی بات کو کہتے ہیں تو اس جگہ پہ جو ہے ان کا ذکر آتا ہے. بالخصوص سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے عہد لیتا ہے, اور اسی طرح سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 میں یہاں بھی انہی نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور عہد لیتا ہے. اور یہاں پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کا بھی ذکر کرتا ہے, اور اس میں عمران کا نام آتا ہے جو کہ وہ نبی نہیں تھے. تو کون تھے؟ ایک اللہ کے نیک صالح بندہ تھے عمران, جن کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. تو تفسیر کے اندر جب آپ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو جب آپ پڑھیں گے, پورے انبیاء علیہ السلام کے نسلوں میں جو ہے صرف 2 ہی عمران گزرے. ایک عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد, دوسرے عمران حضرت مریم علیہ السلام کے باپ. یہ دونوں عمران کے نام سے گزرے, اور یہاں پہ ان کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک عورت کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر جو عمران علیہ السلام کی بیوی ہے. انہی سے جو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے, ایپیسوڈ نمبر 1. مریم علیہ السلام کی ایپیسوڈ جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. عمران کی بیوی نے نظر مانی, جب آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 34 میں, عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ یا اللہ
جو بھی میرے بتن سے پیدا ہوگا میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. تو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لڑکی ہوتی ہے اور عمران کی بیوی نظر مانتی ہیں, اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اس طرح سے مجھ سے پوچھا, یا ربی میں تو لڑکا سمجھ کر جو ہے نظر مانی تھی, لیکن مجھے لڑکی پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا منشا دیکھیے, انہوں نے دعا کی لڑکے کے لیے, لیکن بتن سے پیدا کرا اللہ تعالیٰ لڑکی کو, اور ان کا مقام و مرتبہ اسی عورت بچی کے ذریعے سے جو ہے ان کے خاندان کو جو ہے اتنا رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشا. علماء دین کا اس کے اوپر قول ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, امام جریر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ شرف جو کہ اللہ تعالیٰ عمران کا خاندان یہاں پہ نام استعمال کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو اتنی مہربانی بخشی, کیونکہ عمران کے بیٹی کو جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو جو ہے فضیلت بخشی بولتے ہیں. اور مریم علیہ السلام جب لڑکی پیدا ہوتے ہیں تو عمران کی بیوی کہتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے, بس پھر بھی جس طرح سے میں نظر مانی ہوں میں تیری مسجد کے حوالے کرتا ہوں, تیرے گھر کے حوالے کرتی ہوں, تاکہ وہ تیری خدمت, تیرے دین کی خدمت کر سکے بول کے. تبھی سے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمت نازل ہوتی گئی, کیونکہ اللہ کا منشا ہے. ان کے بتن سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسیح ابن مریم کو جو ہے پیدا کرنے والا ہے, اسی لیے وہ ایک نقشہ ایسا ہی بنا. پھر مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کے تعلق سے بخاری کے اندر حدیث ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 6285 6286 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 عورتوں کو مرتبے میں, مقام و مرتبے میں افضلیت حاصل کری ہے, 4 عورتوں کو تمام دیگر عورتوں کے اوپر. علماء کے 2 الگ الگ قول ہیں اس میں. پہلے میں ان کے نام بتا دیتا ہوں. ایک تو مریم علیہ السلام, دوسرے آسیہ جن کا نام ہوتا ہے اور وہ یہ فرعون کی بیوی ہیں, اور تیسرے حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان چاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیگر عورتوں کے مقابلے میں سالن سے کمپیئر کرتے ہیں, ایک اچھی سالن کے مقابلے میں ہے, یہ بہت لذیذ سالن ہے, تو اس کے کمپیئر کرتے ہیں ان کا مقام دونوں سالن میں یہ جو بہترین سالن ہے اس کے مقابلے میں ہے بول کے بولتے ہیں. تو ابراہیم حضرت عائشہ علیہ السلام کے تعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے. اب دیکھیے جب حضرت مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آیا, علماء فرماتے ہیں اس زمانے کی عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو مقام و مرتبے میں اول دیا گیا. پھر حضرت آسیہ کو اس زمانے کی عورتوں میں ان کو فضیلت دی گئی. پھر حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے ان تمام اس زمانے کے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ مقام و مرتبہ دیا گیا. اور جب حضرت عائشہ, دیکھیں زمین پہ جب حضرت عائشہ تھی تو حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکی تھی. تو آج اس جگہ پہ, اس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عائشہ کو مقام و مرتبے میں اونچا دکھایا. پھر جب حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی جب ذکر آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تم مجھ سے ہیں اور تیرا مقام جنتی عورتوں میں سردار کا مقام ہے بولے. تو اس طرح سے ترتیب بناتے ہیں علماء دین. اور ان چاروں کا ذکر جو ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے, اور تفسیر میں جب آپ اس آیت میں پڑھیں گے تو قرآن کے اندر بھی تفصیل مل جاتی ہے. میں آپ کو یہ پورے واقعات اس لیے بتاتا رہا ہوں کہ ہم اگرچہ اچھی نالج کو رکھیں گے, آپ دوسروں کو بتائیں گے تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹڈ, لوگ سننے میں بھی پسند کریں گے. اچھا یہ سٹوری ہے کہ اس کے پیچھے بول کے معاملہ ہوتا. ہسٹورک ایونٹس کو بھی جو سننا ضروری ہے, اور یہ ہسٹورک ایونٹ ملتا ہے کیسا, تفسیر کے اندر ملتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ قرآن کو جب بھی پڑھیں تو تفسیر سے پڑھیے انشاءاللہ تعالی. اور حضرت عمران علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام کی جب بات آتی تو آپ ایک جگہ پہ جو مخصوص تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے سامنے بھیج دیں وحی لے کر. یہ ہے کلمت اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لے کے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک بھرپور انسان کی شکل میں آتے ہیں. یہ پوری قرآن ہے, دیکھیں قرآن کا ایک تفسیر ہے. تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام جب آپ پڑھیں گے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 33 سے 46 تک, 46 کے پاس ایک ٹچنگ پوائنٹ ہے, وہاں پہ آ رہا ہوں میں. تو یہ واقعہ چلتا ہے اس طرح سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اے مریم
مریم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی جو ہے ان کا اگرچہ نظر بد ہے کیا کہ میرے اوپر کچھ بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا کہ، تو وہ کہتی ہیں میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. تو وہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ انسان کی شکل میں تھے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے وہی بھیجا ہے. اور واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کو جو ہے آپ جو ہے جنم دینے والے ہو. تو مریم علیہ السلام کہتی ہے یہ کیسا ممکن ہو سکتا جبکہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو ایسے کیسا ہو سکتا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان سے کام کر دیتا ہے. کن فیکون، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. پھر جب مریم علیہ السلام کو جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے سورہ ال عمران کی اسی آیتوں میں، تو انہوں نے اپنے اس بچے کو لوگوں کے سامنے لے گئے تو لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن. لوگ یہاں پہ پھر غلط فہمی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے اخت ہارون بلکہ بلایا گیا، بول کے نہیں. تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بعض روایتوں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایتوں سے لکھتے ہیں ہارون، اخت ہارون کہنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پہ ان کے بڑے بھائی، کس کے؟ مریم علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون تھے ان کا نام، تو ان کو لوگ جو ہیں یا اخت ہارون بول کے بلایا کرتے تھے کہ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ بھی نیک سالے اور بہتر خاندان سے تھے، تمہاری ماں نیک سالی، اور اسی طرح سے تمہارے بھائی بھی ہارون بھی جو ہے نیک سالے تھے، تم سے یہ بدکاری کیسی ہو گئی؟ گمان کرتے ہیں لوگ. پھر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ بول پڑا. کیا بول کے؟ انی عبد اللہ. اور اس کا ذکر یہاں پہ کٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے، عیسیٰ ابن مریم کو مریم علیہ السلام گود میں رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اشارہ کرتے ہیں تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھو، بچے سے پوچھو. لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا واقعہ. لوگوں نے کیا کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا ہم اس گود میں ہیں سو بچے سے پوچھیں، یہ بچہ بولے گا کیا کہ ہمیں ایسا ہے. وہ لوگ پوچھنے لگے، سوال کرے تو وہ بول پڑے، عیسیٰ ابن مریم بول پڑے انی عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، وہ مجھے نبی بنایا ہے اور میرے طرف کتاب بھی بھیجا. وہ مجھے نبی بھی بنایا ہے اور میرے طرف کتاب بھی بھیجا. تو کیا بات معلوم ہو گئی یہاں پہ؟ ان کے طرف وہی اسی وقت ہو گئی جب کہ ایک کلام کرتے تھے. اصل میں ان کو جب انجیل دیا گیا ان کا عمر بتاتے ہیں. قصص الانبیاء کی کتاب ہے جو تفسیر ابن کثیر کے ذریعے سے اس کو لیا گیا، اور دارالسلام پبلیکیشنز میں جو ہے ایک بھرپور اردو کتاب میں جو ہے شکل میں بنایا گیا. اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، احادیث کا حوالہ بھی جو ہے وہاں پہ دیتے ہیں. پیج نمبر 619 میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب انجیل دیا گیا تو ان کی عمر 30 سال تھی. جب آپ کو نبوت وہی، رسالت بھی وہی ہے نا، 30 سال کے اندر کتاب دی گئی تو ان کو رسول بھی جو ہے اسی وقت. نبی تو پہلے سے تھے، پیدائش کے اسی دن سے جو ہے آپ نبی تھے. بعض لوگ اس کے اندر تفرقات کرتے ہیں کہ وہ 7ویں دن لوگوں کے سامنے گئی تھی، وہ 40ویں دن لوگوں کے سامنے گئی تھی، تب جا کے بچہ بول پڑے. اس طرح سے واقعات آتے ہیں. بہرحال جون سا بھی ہو، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کسی وقت بھی بات کرے تو بات کرے. وہ نبی پہلے سے ہی تھے، لیکن آپ کو رسالت دی گئی، جب کو کتاب دی گئی، آپ کو رسول بنا گیا تو آپ کی عمر 30 سال کی تھی. یہ حوالے کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے. اور آپ کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال کی تھی. پھر اسی عمر میں جو ہے وہ نزول بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی عمر کے اندر. اب آئیے، جب عیسیٰ ابن مریم جب کلام کریں لوگ تعجب شدہ ہو گئے اور بعض لوگ ان کے اوپر ایمان بھی لا لیے. بعد میں یہ واقعہ کو جو ہے یہاں پہ روکتے ہیں. بیچ میں پھر یحییٰ علیہ السلام کا ایک سپورٹنگ ملتا ہے. جب مریم علیہ السلام کو دیکھ بھال کرنے کا وقت آیا تو اس وقت لوگوں نے، جبکہ عمران اس ٹائم پہ گزر کے تھے، دنیا سے چلے جا چکے تھے، تو اس وقت ان کا کفالت لینے کے لیے کسی شے کو آگے آنا پڑا. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ایپیسوڈ بھی یہاں پہ آتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مریم علیہ السلام کے. وہ آگے آتے ہیں، مریم علیہ السلام کی کفالت دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بعض لوگ اسی
اسی کنگڈم کے بعض لوگ جو ہے عمران کی عزت کی وجہ سے جو ہر ایک بھی آتے سامنے کہتے کہ میں مریم کی کفالت لینا چاہوں گا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، بلکہ سب لوگ سامنے آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حکم فرماتا کہ ان کو جو ہے ایک قرہ بازی کیا جائے، بہتے پانی میں ان کو خلم رکھا جائے، اور جس کا خلم پانی کے بہاؤ کے مخالفت میں آئے گا تو وہ اس مریم علیہ السلام کی کفالت لینے والا بنے گا. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، لیکن یہ ایک لمحہ تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نہیں تھے جبکہ لوگ خلم ڈالا گیا تھا. جب لوگ خلم ڈالا کرتے تھے مریم علیہ السلام کی کفالت لینے کے لیے، اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا. یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے نبی آج اس وقت نہیں تھے، آپ کو نہیں معلوم یہ بات، پھر ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں. تو یہ لوگ جو آج ڈھنکا بجا کے پھرتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب تھے بول کے، ان کو یہ بات کہو قرآن کے اندر ایسا ہے بول کے، تمہاری کتب الگ قرآن ہے کیا؟ وہ ہے تو ذرا کریکٹ کر لو. اور اس کے لگا کے عثمان علیہ السلام اس ٹائم پہ پورے قرآن کو جلا دے کے ایک ہی قرآن کو باقی رکھیں. وہی قرآن یہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے نبی آپ کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، تو آپ نہیں تھے، آپ کو نہیں معلوم. ہم وہی کے ذریعے سے آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں بول کے بول رہے ہیں نا. یہ قرآن کی آیت ان کو بتاؤ، کہو کہ تمہاری قرآن لگا کے اس کے ذریعے سے جو ہے کریکٹ کر لو. یہ عثمان کی قرآن ہے، عثمان علیہ السلام کی فائنلی کمپائلڈ قرآن ہے. آپ کے پاس شاید ان سے پہلے کی کوئی تو بھی قرآن مل گئی کیا کہ لگاؤ بول کے. یہ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کے اندر. اب بات آتی ہے خلم ڈالا گیا پانی کے اندر، بہتے پانی کے اندر، تو وہ خلم جو ہے جس کا اپوزٹ میں بہتا انہی کو جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ داری دیا جاتا بول کے بولے تھے. یہ بات وہاں پہ یہی زکریا علیہ السلام کے حق میں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کو دی گئی. پھر عیسیٰ ابن مریم جب بڑے ہو گئے تو آپ کے پاس حواریون بھی تھے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آتی ہیں. حواریون، حواری جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو ہے ساتھی تھے، ان کے صحابہ تھے. انہوں نے گزارش کی کہ یا عیسیٰ تم آسمان سے ہمیں کچھ کھلاؤ. انہوں نے گزارش کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے دسترخوان کو اتارتا ہے. سبحان اللہ، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے ان کو جو ہے دسترخوان کو اتارا جاتا ہے. یہ لوگ دسترخوان سے کھاتے ہیں، اور وہاں پہ رقم کے جو ہے پھل بھی رہتے ہیں. تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ صرف گوشت اور روٹی تھی، تھوڑے لوگ کہتے تو میوہ الگ تھا. اس طرح سے بہرحال آسمان کا کھانا کھانے والے لوگ تھے وہ لوگ حواریون کے اندر. تو شک کیا کرتے تھے لوگ انبیاء علیہ السلام کے اوپر، لوگ شک کیا کرتے تھے. منافقین ہر ایک قوم کے اندر تھے لوگ. چند لوگ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تھا تو وہ آ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اندر اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ایمان نہیں لائے، سو کم بختہ کتنے ہیں. ان سے بڑے بد نصیب کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیومنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو، لا حول ولا قوت، اور اپنے دین کے اوپر، اپنے باپ داداؤں کے دین کے اوپر رہ گئے، سو ان سے بھی بڑے بد نصیب اور کون ہوں گے. اب اس زمانے میں تو نبی نہیں ہے تو نہیں دیکھ سک رہے، تو نہیں لا رہے، بولتے شاید ہی ان کے پاس ایک موقع ہے. ہم لوگ دعوت کریں گے نا انشاءاللہ، ان کو بھی لائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کے پاس تو ایک موقع ہے، لیکن ان کے پاس موقع بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، پھر بھی جو ہے ایمان سے خارج رہ گئے. کا مطلب ان سے بڑے بد نصیب اور کوئی نہیں تھے. تو بہرحال عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی جو ہے یہی لوگوں کا گمان تھا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 157 سے 170 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ان کا ذکر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمان کی طرف اٹھایا. اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب وہ لوگوں نے ارادہ کیا وقولی انا قتلنا المسیح ابن مریم، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا قتلوہ ولا صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہ، ان کو ایسا محسوس کیا گیا، محسوس کرایا گیا. تو اس کے تعلق سے جب بات آتی ہے
عیسیٰ ابن مریم جاتے ہیں، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح روایت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر میں آپ کو ملیں گا، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو فرماتے ہیں، اور بعض مفسرین اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم جب ان کا رفعات کا واقعہ آ گیا، وقت آیا، تو انہوں نے اپنے حواریون سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عیسیٰ بنے، مطلب میری شکل اختیار کرے. تو اس میں سے ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہسٹری میں بھی جو الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، بہرحال وہ معتبر نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں ذکر نہیں. چند لوگ کہتے ہیں پورے حواریون کو جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل دی گئی، چند لوگ کہتے ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل دی گئی. تو ہم دوسرا والا مان لیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو ہے ایک کو دی جاتی ہیں. پھر یہودی جب دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو اسی کو عیسیٰ سمجھ کر لے جا کے صلیب پر چڑھا لیتے ہیں، اور وہ شک میں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے نا وہ شک میں ہے بول کے. تو اس طرح سے جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وضاحت کر رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، خود اللہ فرماتا ہے ان کو شک میں ڈالا گیا. تو روم میں اندر آتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل دیکھتے ہیں، ان کو لے کے چلے گئے لوگ. تو صلیب پہ چڑھانے کا جو ہسٹوریکل ایونٹ ہے وہ تو یہ اے شکل میں چلا گیا تھا. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات آتی ہے. اب پھر جب عیسیٰ ابن مریم کیا واقعی یہ اللہ کے بیٹا تھے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رد کرتا ہے؟ قرآن میں بعض جگہ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں. تو اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن سے وضاحت کر دے رہا. نہ ہی عیسیٰ ابن اللہ ہے اور نہ ہی عزیر ابن اللہ ہے، اور نہ ہی فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں. کفار و مشرکین جب مکہ میں تھے تو وہ لوگوں کا عقیدہ تھا، سورہ زخرف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں مانتے تھے. تو نہ اللہ کے بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو رد کرتا ہے. بعض جگہ پہ الگ الگ جگہ پہ جو ہے اس چیز کو رد کرتے ہیں کہ نہ اللہ کے بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور آخر میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عہد ہی کر لیا، ایک قرآن کی ایک آیت نازل کیا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے کوئی بیٹے ہیں نہ اللہ کے کوئی بچے ہیں نہ اللہ کسی کا بچہ ہے. لم یلد ولم یولد، ایک ہی جواب سب کا، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے خاندان ہے، اللہ کی بیوی ہے، ایسا بول کے بولتے ہیں سبحان اللہ، ان سب کا ایک ہی جواب لم یلد ولم یولد. تو اس طرح سے جو ہے ہم وضاحت کر سکتے ہیں. بھائی جب عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے آسمان پہ اٹھانے کا مسئلہ آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی ایک شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کا چہرہ دے دیتا ہے اور لوگ اس کو لے جا کے جو ہے سولی پہ چڑھا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رفعات کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جو ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہے رفعات کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم کیا اکیلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا؟ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، قرآن کی آیت ہے جس کے اندر رفعات کا شکل بنتا ہے، وہ ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 57 میں جب آپ پڑھیں گے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادریس نیک صالح تھے اور ان کو ہم نے رفعات عطا فرمائی، ایک اونچی جگہ عطا فرمائی. چند مفسرین کہتے ہیں کہ اونچی جگہ کا مطلب ہی بیکیم اے گڈ ان اسٹیٹس، ان کے اسٹیٹس میں ان کو بیسٹ بنایا گیا، مطلب کردار کے حساب سے جو ان کو بیسٹ بنایا گیا. لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ان کو باڈیلی ریز اپ کیا گیا، آسمان کی طرف جو ہے جسمانی جو ہے ان کو لے لیا گیا. اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرے تھے اس وقت حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس کا ذکر آپ کو آتا ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 411 میں. جب آپ پڑھیں گے تو معراج کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، جب میں دوسرے آسمان پہ گیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریہ کو ملا، تیسرے آسمان پہ گیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور چوتھے آسمان پہ گیا تو مجھے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا اور مجھ سے جو ہے دعائے رحمت بھی کی. اس طرح سے سلسلہ جاتا ہے. 5ویں آسمان میں حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے اسی حدیث کے اندر طویل حدیث ہے جہاں پہ ملتا ہے. تو یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں، ایک یحییٰ ابن زکریہ اور عیسیٰ ابن مریم، دونوں کا ملاقات مجھے دوسرے آسمان پہ ہوا. تو اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟
دوسرے آسمان پہ ہیں. اب جب آپ نے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے آسمان پہ دیکھے تو آپ نے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو کس حالت میں دیکھے؟ مفسرین یہاں پہ الگ الگ اقوال کرتے ہیں، لیکن بعض اور میجورٹی علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا اور وہاں پہ ان کو فوت کر دیا، تو وہ جسمانی ہی تھے. ابھی باقی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تو زمین کے اوپر ہیں، لیکن ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کے ساتھ جو ہے ان کو وفات چوتھے آسمان کے اندر مل گئی. تو یہاں پہ ایک کلیئرٹی مل جاتی ہے. جب آپ تفسیر پڑھیں گے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 57 میں تو آپ کو یہ بات مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوسرے جو نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کو باڈیلی اٹھا لیا گیا لیکن ان کو بھیجنا ہے، اور اس کا ذکر آپ کو سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 55 میں جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عیسیٰ میں تجھے پورا کا پورا لے لوں گا، پھر میں نے تجھے آسمان کی طرف رفعت عطا فرمائی اور تجھے میں لوگوں کے اوپر گواہ بناؤں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، میں ان کے اوپر تجھے گواہ بناؤں گا. اور اسی طرح سے جب آپ سورہ ال عمران سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 157-58 پہ پڑھیں گے تو وہاں پہ پھر سے ذکر آتا ہے عیسیٰ ابن مریم کو دوجا بھیجنے کا اصل مقصد آپ ان کی کفر کو دور کریں گے. مفسرین اس کے اوپر الگ الگ اقوال دیتے ہیں، لیکن میجورٹی یہی کہتے ہیں کہ یہی وہ آیت ہے جہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کا دوسرا نزول کا جو ہے جذب بتا دیا جا رہا ہے، کنٹیکسٹ کو جو ہے بتا دیا جا رہا ہے. تو یہی وہ آیتیں فرماتے ہیں. اور بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوں گے جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نہیں بھیجے جاتے. اور یہاں پہ ایک تفسیر ملتی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پہ گئے، معراج پہ گئے، تو وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود، چاروں کی بات آتی ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات آتی ہے اور یہ صحیح سندن جو ہے اس بات کو صحیح کہلاتے ہیں. کہتے ہیں چاروں کے درمیان میں جو ہے گفتگو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کب آئیں گی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں کہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. عیسیٰ ابن مریم کے پاس جب یہ بات آئی تو ان کا مشورہ تھا یہ تو ہم نہیں جانتے، اس کا علم حقیقی علم تو اللہ جانتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے مجھے زمین پہ پھر آنا ہے. بولے سبحان اللہ، قیامت سے پہلے مجھے پھر زمین پہ آنا ہے. اللہ تعالیٰ کا پھر ایک منشا ہے جس کو مجھے پورا کرنا ہے. مطلب میرا آنا حق ہے اور اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوں گی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے بعد واپس آئے تو یہود اور نصارہ سے بھی جو ہے یہی بات کو ڈسکشن میں لایا کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. دا بک آف ریولیشن میں جب آپ بائبل میں پڑھیں گے تو انہی کے تعلق سے جو ہے باتیں ایک کے بعد ایک وہ لوگ اپنے اپنے منمانی باتوں کو بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم خدا کے بیٹا ہیں، وہی خدا ہے، تو جو ہے ان کی عبادت کرو، آپ لوگ کرسچینٹی کو اختیار کر لو. بول کے وہ لوگ معصوم مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو جو ہے اس کا دھوکے میں ڈال کر جو بات کہتے ہیں. تو ہم سب کو ریڈی رہنا چاہیے اس ماحول میں کہ ہم ان سے روبرو ہوں، ان سے گفتگو کریں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو شک وہ لوگ رکھتے ہیں. تفسیر کے ذریعے سے، تفسیر کے اندر یہ باتیں پورے وضاحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے. علماء دین ماشاء اللہ کتنی اچھی طرح سے جو ہے اس کو لکھ کے رکھے ہیں تاکہ ہم جیسے سیکھ لیں اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کفر کرنے والے لوگ ہم سے جب بحث و مباحثہ کریں گے تو ان کو ہم اچھی باتیں سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو عیسیٰ ابن مریم کا دوسرا آنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے احادیث ہیں جب عیسیٰ ابن مریم اس زمین پہ آئیں گے. تو آخری ایپیسوڈ اگرچہ ہم دیکھیں گے ان کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی سارے احادیث ہیں قیامت سے پہلے ہونے والے پورے آثار. بالخصوص جب آپ پڑھیں گے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4070 سے 4090 تک، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4280 سے 4290 تک، اور اسی طرح سے سلسلہ احادیث صحیح ہیں 3630 سے 3660 تک. ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جگہ پہ جو ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے واقعات کو بتاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ کیا کیا ہونے والے ہیں اسے بتاتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آئے جانے کا علم رکھیں گے تو ہم کرسچین سے اچھے مخاطب ہوں گے، کرسچین سے ہم اچھی طریقے سے بات کریں گے کیونکہ ان کا کنٹیکسٹ ہم رکھیں گے تو ان کو سمجھانے میں آسانی ہوں گی. وائی شوڈ عیسیٰ ابن مریم کم بیک؟
what is the second revelation, what is the meaning, purpose of the second revelation. क्योंकि एक ऐसे वाहिद नबी थे अल्लाह के जिनके नाम पर आज करोड़ों की तादाद में लोग गुमराह हैं, यह समझकर कि यही अल्लाह के बेटा हैं. तो ये इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को उन्हीं की जबान से क्लियर करें. अल्लाह ताला कुरान में ईसा इब्ने मरियम के ताल्लुक से पूछेंगे. सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 116 में, ऐ ईसा, क्या तूने तेरी माँ के ताल्लुक से, मेरे ताल्लुक से इस तरह के बातें तुम्हारी उम्मत से कहे थे कि तुम्हारी माँ खुदा है, तुम खुदा हो और मैं भी खुदा हूं, ऐसा तुमने कहा क्या? बोल के पूछेंगे तो ईसा इब्ने मरियम जवाब देंगे, या अल्लाह, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, उसके ऊपर तू गवाह है. मेरे आने के बाद उन्होंने क्या किया इसका इल्म मुझे नहीं है, बखूबी तू ही जानने वाला है और तेरे हाथों के अंदर इसका फैसला है, ऐसा कहेंगे. तो इसी तरह से ईसा इब्ने मरियम के ऊपर भी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन अल्लाह पूछेगा ये किस वक्त का वाक़या, उस वक्त के ताल्लुक से बात पूछी जा रही है. इसीलिए अल्लाह ताला इतने सारे लोग जो कि ईसा इब्ने मरियम के ताल्लुक से जो है बदगुमानी में है, उनको क्लैरिटी देने के लिए ईसा इब्ने मरियम को जो है ज़मीन पर दोबारा भेजेगा. और जब आएंगे तो आप नबी नहीं हैं, आप जब आएंगे तो आप नबी बन के नहीं आएंगे. क्यों? नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म ही हो गया. मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, फरमाते अल्लाह ताला सूरह हिजाब की आयत नंबर 40 में. तो आज से नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और इनके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है. जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो उम्मती बन के आएंगे, लेकिन ये नबी नहीं होंगे. ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे दमिश्क के ऊपर, बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दमिश्क की एक मस्जिद पे आएंगे, तो उस वक्त आप ऐसी हालत में होंगे कि लोगों को लगने लगेगा कि अभी अभी वो गुस्ल करे हैं, जिनके बाल से जो है पानी टपक रहा है. जिस हालत में आपने मेराज में ईसा इब्ने मरियम को देखा, उसी हालत में जो है आप दमिश्क में नुज़ुल होंगे. फिर जब आप नुज़ुल होंगे तो उस वक्त मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के लीडर होके रहेंगे. अब यहाँ पे मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी एक एपिसोड जो कि उमूमन मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब हम इनके बारे में नहीं सुनते हैं तो ईसा इब्ने मरियम का इस वाक़यात को लिंक नहीं कर सकते. कौन है मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम? मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जब बात आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4080 पर 4 से 4085 तक सुनन इब्न माजा की हदीस है. उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मौला रसूल हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रावी रिवायत करते हैं, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उससे पहले अगरचे तुम्हें खुरासान से काला सिया रंग का झंडा नजर आए तो तुम जाके उस जमा से मिल जाओ. उससे पहले कब? ईसा इब्ने मरियम से पहले खुरासान से आपको काला रंग का झंडा नजर आए तो ऐ सौबान जाके तुम उनसे मिल जाओ, क्योंकि वो मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात होगी. बोले खुरासान ईस्ट की तरफ इशारा करते हैं. खुरासान कहा है तो आज जो तालिबान कब्जा करके हैं अफगानिस्तान और नियर बाई एरियाज, वो है खुरासान का. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरासान के ताल्लुक से भी जो है मशरिक की तरफ से इशारा करते हैं कि उधर से ही दज्जाल आएगा और उधर से ही जो है मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सपोर्ट करने वाले लोग आएंगे और वह काले रंग का झंडा पकड़ के आएंगे. बोले अब आप लोग अंदाजा लगाओ, अब वो कब्जा करके सो लगा कौन से झंडा को लेके बैठते हैं बोल के. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक 1 साल का वक्फा जो है आपको 1 महीने में चलने जैसा नजर आएगा. जामे तिर्मिज़ी का हदीस नंबर 2332 में, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होंगी जबकि आपको 1 साल का वक्फा 1 महीने में गुजर रहा है जैसा लगने लगेगा, और 1 महीना 1 हफ्ते में जैसा लगने लगेगा, 1 हफ्ता 1 दिन जैसा लगेगा, 1 दिन 1 घंटे जैसा लगेगा और 1 घंटा 1 लम्हे जैसा लगेगा. और लम्हा अंगार आपके सामने से आज चले जाता है. ए फायर बॉल इज पासिंग थ्रू यू, इट विथ व्हाट स्पीड इट जम्बलिंग टू बी. 1 घंटा आपको बस उतना लगने लगेगा. और आज का दौर आपको क्या महसूस होता है, कभी गौर करें आप लोग. मैं जब स्कूल जाता हूं, मंडे शुरू होता, संडे ऐसे जा दिख रहा है मुझे. एवरी संडे हमारे दावा सेंटर में जो है एक प्रोग्राम होता, तो ये दावा सेंटर का प्रोग्राम का वीडियो अपलोड करते नहीं, उसको एडिटिंग पे जाते नहीं, हमें दूसरा संडे आ जाते था. अब मुझे वैसी हाइबत खा गई तो मुझे हदीस याद आ गई,
ہاں یہ تو بات حق ہے نا. کئی سارے مہینے جو ہے آپ کو دنوں میں لگنے لگیں گے, ہفتے میں لگنے لگیں گے, اور ہفتہ دن میں لگنے لگا. واقعی مجھے ایسا ہی لگنے لگ رہا, ایسا جاتے ہیں ایسا آ جاتے ہیں. مجھے گریس میں 1.5 مہینہ ہو گیا لیکچر دے کے, اب میں گریس میں پرسوں میں جا کے گئے جیسا دکھ رہا. احساس ایسا ہوتا, دیکھو ٹائم میں کمی نہیں ہوتی لیکن آپ کو احساس ایسا ہوتا. اب آپ کی یہ بات جا کے باہر جو what are these mad people roaming in the world, huh? They are talking about time is decreasing. How it possible بول کے بولتے ہیں آپ کو. ایسا نہ کو بولو. It resembling to be, it appear to be, ایسا محسوس ہونے لگیں گا آپ کو. ہوتا ہے نا اب ایسا. اب کوئی باس سیلری دینے والا باس کیا کرتا, لوگوں کو ارے پرسوں سیلری دیں, بھرا کے سیلری دینے کا مسئلہ آگا بیٹھ گا بولتا. تو جلدی چلے جا رہا وقت آپ کے ذہن میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک وقت آپ کو جلدی جلدی بھاگنے لگے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہاوت کو آج ہم زندہ جاگتا تصویر دیکھتے ہیں. 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد اب حالات کیسی ہوں گی. شاید ہی وہ وقت قریب ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونے کا وقت ہے, کیونکہ خراسان میں بھی جو ہے کالا جھنڈا جو ہے لٹکنا شروع ہو گیا ہے. اب ادھر سے مسئلہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر کیا ہونے والا ہے وہ بالکل قریب ہی دیکھیں گے. شاید اللہ تعالی ہمیں بھی بحایت رکھیں گا کہ اس مسئلے کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب قریب ہے. اب جو لوگ نمازہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا, ان کو یہ 2 چیزوں کو یاد دلاؤ. ادھر سے کالا جھنڈا گیا بولے تو قیامت آنے والا ہے بول کے کہتے رہے, تم لگا تھوڑا ایمان رکھ کے بیٹھ کے ہے نا وہ ہوتا کہ نہیں کہ بول کے. اب یہ پروفا ملتے ہیں, دیکھو طالبان وہاں جیت ڈالے, دیکھو خراسان کے اوپر لوگ ہیں نا قبضہ کر لیا, دیکھو شاید وہ حالات بنتے ہیں کیا کہ رے بول کے یاد دلاؤ. ذرا حیبت تو پیدا ہوتا ہوں لوگوں میں جو نمازہ کو تو دوڑ کے آتے. تو بہرحال یہ مسئلہ کو بتانا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہم دیکھیں گے جلد سے جلد, شارٹلی فاسٹ دیکھیں گے. تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ میں سے ہوں گا بولے. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میرے انہیریٹنس میں سے ہوگا, میرے نسل میں سے ہوں گا بولے. علماء دین فرماتے ہیں اس بات کو, مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ عبداللہ وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے ہوں گے, اور ان کی ماں حضرت آمنہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے ہوں گے بولے. مطلب حضرت حسن سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ہوں گے, اور حضرت حسین سے حضرت آمنہ جو کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں ہونے والی ہیں انہوں ہوں گے. اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام شاید پیدا بھی ہوئے ہوں گے, کیونکہ اس وقت ان کو الہام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں مہدی کو الہام کیا جائے گا اور وہ خلیفہ شمار کیا جائے گا, لوگ اسی کی طرف دوڑ پڑیں گے, وہی ایک مومنوں کا سردار ہوگا, وہی مومنوں کا خلیفہ رہیں گا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے ٹھہریں گے, آپ نے دیکھا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو نازل ہوتے نزول ان کا ہوتا دیکھیں گے. آپ کو حدیث جانتے ہیں گے نا, ابھی حدیثہ ہے نا پہلے سے دیکھتے ہی وہ کہیں گے عیسیٰ آپ آؤ اور نماز پڑھاؤ. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں, یہ فضیلت تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہ, آپ ایک دوسرے کے اوپر بڑی فضیلت رکھتے ہیں, تو گویا آپ ہی جو ہے نماز پڑھاؤ. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت بن کے امام بن کے جو ہے جماعت کی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ ابن مریم پیچھے ٹھہر کے جو ہے امتی بن کے جو ہے نماز پڑھائیں گے. پھر جب عیسیٰ ابن مریم کو کنگڈم دی جائیں گی تو ان کا پہلا کام رہے گا دجال کو مارنا. پھر یہاں پہ ایک دجال کا چھوٹا ایپیسوڈ. دجال اس سے پہلے نکل جا کے رہتا, پوری دنیا کو جو ہے 40 دن میں لپیٹ لیتا. دجال کو بھی مسیحا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں. کیا مسیح؟ یہاں پہ علماء 2 اقوال دیتے ہیں. ایک یہ کہ مسیح کا مطلب دا فاسٹ موونگ پرسن آف دا ورلڈ, جلدی جلدی گھوم جائیں گے, تو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں. لیکن دوسرا جو اس کا میننگ ہے وہ ہے ٹچ کر کے جو ہے لیپریسی کو دور کریں گے, مسا کر کے جو ہے آپ جو ہے اندھے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے شعور بخشیں گے کہ وہ دیکھ سکیں. اسی طرح سے آپ ٹچ مردے کو جو ہے زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے, تو آپ کو ٹچ کر کے ان چیزوں کو ان کاموں کو کریں گے تو آپ کو مسیح کہا گیا. یہ علماء کا اکثر بات ہے اور اسی کے اوپر ہم سب کا متفق طور پہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. تو دوسرا دجال بھی مسیحا بن کے پھریں گا,
وہ سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دونوں کی طرف جو ہے ایک طرف جنت ایک طرف جہنم لے کے دوڑیں گا. اس کے جہنم حقیقتاً جنت ہوگا, اس کا جنت حقیقتاً جہنم ہوگا. اس کے پیچھے 70,000 یہودی پیچھے پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ کئی سارے لوگ بھی ہوں گے جو دجال کو جو ہے پہچان لیں گے. ایک بوڑھی بھی کہیں گی کہ تو دجال ہے, تیرا علم مجھے ہے آلریڈی بول کے بولیں گے. وہاں سے دجال پگھلنے لگیں گا. جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس جب آئیں گا تو اس وقت آپ طور کے پہاڑ پر اپنی قوم کو جو ہے نزدیک لے جا کے رہیں گے, اور الدر بول کے ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے آپ دجال کو ختم کریں گے. میں زیادہ ایپیسوڈ نہیں بولنا چاہوں گا, اب اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ بہت لمبا وقت ہو جائیں گے. دجال 40 دن سفر کریں گا پوری دنیا کا. پہلا دن 1 سال کے معنی ہوں گا, دوسرا دن 1 مہینے کے معنی, تیسرا دن 1 ہفتے کے معنی, چوتھا دن اور اس کے بعد کے دن پورے عام دنوں کے مانند ہوں گے. اس طرح سے 2.5 ایئرس کا تقریباً جو ہے یہ ڈیز لگ جاتے. 2.5 ایئرس تک, ہمارے آج کے ٹائم کے حساب سے 2.5 ایئرس دجال گھوم کر آئیں گا اور عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کر دیں گے. پھر آپ صلیب کو توڑ دیں گے, پھر آپ جو ہے خنزیر کو بھی قتل کریں گے, پھر آپ جزیہ کو بھی ختم کریں گے, کیونکہ جزیہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو لوگ آج زیادہ تعداد میں ہے بول کے ہم لوگ سینسس کو دیکھتے ہیں کرسچین, دین فالوڈ بائی مسلمس رائٹ ناؤ. ان فیوچر انشاءاللہ تعالی all the Christians will converted into Islam. کب؟ جبکہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ ان کو یہ بات کہیں گے, بعض لوگ ان سے متفق ہو جائیں گے اور وہ اسلام قبول کریں گے, اور جو لوگ ان کو ٹھکرائیں گے ان کو قتل کیا جائیں گا. کون کریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم خود قتل کریں گے لوگوں کا. پھر آخر کار صرف مسلمان ہی مسلمان رہ جائیں گے. کوئی اگرچہ آ کے جزیہ دے کے ہم آپ ایمان تو نہیں لاتے, آپ اسلامک حکومت کرو, لیکن ہم جزیہ دیں گے, آپ کو ٹیکس دیں گے, ہم آپ کو بولیں گے, تو آپ راضی نہیں ہوں گے کہ ٹیکس لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئے تھے تو مسیح بن کے, مطلب سب دنیا پہ سے جو ہے کفر کو نکالنے کے لیے آئے, تو آپ جزیہ نہیں لیں گے. اور خنزیر جو کہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں تو اس کو بھی جو ہے مٹا دیا جائیں گا. سب سے زیادہ غلاظت وہی ہے تو اس کو بھی ہٹا دیا جائیں گا. اور جو پہلا صلیب وہی ان کا عقیدہ ہے. If there is no cross, no Christianity. Christianity آج بیٹھی جو ہے کراس کے اوپر, کراسز نہیں بولتا ابھی کرسچینٹی کا کی. تو اس طرح سے جو آپ صلیب کو, مطلب یہ کہ آپ ان کو کلیئر کر دیں گے, ایشو کلیئر کر دیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, نہ ہی میں سولی پہ چڑھا گیا, نہ ہی میں سولی پہ مرا. یہ کلیئر کر دیں گے تو ابھی کراس کا مسئلہ اس ختم. تو اس طرح سے جو ہے علماء دین اس حدیث کو جو ہے طویل طریقے جو ہے شرح کرتے ہیں. پھر عیسیٰ ابن مریم کا دور بڑا ہی خوشحال دور ہوگا. سبحان اللہ. بتاتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم رول کرنے لگیں گے, شریعت اسلام کے حساب سے رول کریں گے, تو آپ اتنا سکون محسوس کرو گے کہ آپ ایک شیر کے بازوک سے بھی چلے گئے تو وہ آپ کو نہیں کھائیں گا, اور ایک زہریلا سانپ بھی آپ کے سامنے آ کے ٹھہر گیا تو آپ کے اوپر سے ہنستے چلا ہی جائیں گا, کھیلتے چلا ہی جائیں گا, لیکن آپ کو ڈسے گا نہیں. اتنا خوشحال زمانہ آ جائیں گا بولے. اور ہر ایک کے پاس پیسہ ہی پیسہ رہیں گا, ہر ایک کے پاس پیسہ ہی پیسہ ابل کے رہیں گا. کوئی اگرچہ پیسہ دینے کے لیے آگے بڑھا تو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں رہیں گا. یہ وہ خوشحال زمانہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم جو ہے راج کریں گے. اور چند لوگ کہتے ہیں آپ 7 سال تک آپ جو ہے حکومت کریں گے, اور آپ کو 40 سال میں فطری موت ہوں گی, اور آپ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس میں دفنایا جائیں گا. اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے امتی, اگرچہ آپ کے دور میں عیسیٰ ابن مریم آئے تو میرا سلام سناؤ بولے. سبحان اللہ. عیسیٰ ابن مریم آپ کے دور میں آئیں گے تو میرا سلام سناؤ بولے. سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث نمبر 3642 میں عیسیٰ ابن مریم جب نزول ہوں گے میرے قبر کے پاس آئیں گے اور مجھ پہ درود پڑھیں گے. سبحان اللہ. عیسیٰ ابن مریم آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ٹھہریں گے, وہ درود پڑھیں گے, سلام کریں گے, اور میں اس کا جواب دوں گا. 3639 میں یہ حدیث درج ہے کہ آپ درود بھی پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آ کے, اور درود کا جواب, سلام کا جواب بھی جو ہے میں دوں گا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس طرح سے وہ بڑا ہی خوشحالی زمانہ ہوگا جس کا ہم سب کو جو ہے انتظار ہے. اس سے پہلے کہ یہ ایک بات کو کلیئر کر لینا ہے, عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ سننے کے بعد اس میں یاجوج ماجوج کا بھی ایک مسئلہ ہے جو یہاں پہ ختم ہونے والا ہے. یاجوج ماجوج کا ذکر آپ کو ملتا ہے
ذوالقرنین کے تعلق سے جب بات آتی ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 97 سے 100 تک جب آپ پڑھیں گے، ذوالقرنین کا واقعہ اور یاجوج ماجوج کا واقعہ وہاں پہ دکھا گیا. اور یاجوج ماجوج چھوٹے خد کے ہیں اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسل ہے، وہ بھی انسان ہے. یاجوج ماجوج کوئی اوپر سے گرنے والے لوگ نہیں بلکہ وہ انسان ہی کی قوم ہے. دے آر شارٹ پیپل، لیکن ان کا بھاگنا اس طرح سے رہتا ہے کہ وہ اونچائی تک آسان سے بھاگ سکتے ہیں، اونچائی کو بھی پہنچ سکتے، جیسے کہ بندر وغیرہ ایک دم دکھ کے پکڑ سکتے نا، کود دیتے یہاں سے وہاں تک کودتے. تو اسی طرح سے یاجوج ماجوج بھی جو ہے اونچی اونچی جگہ پہ جو ہے کود کے چلے جاتے تھے. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی 4080، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یاجوج ماجوج کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ جہاں کہیں سے بھی ہو لوگوں کے اوپر لپیٹ آ جائیں گے، اور جہاں کہیں بھی پانی دکھے پورا پی لیں گے، اور لوگوں کے اوپر جو ہے حملہ وار ہو جائیں گے. عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم کو اس وقت جو بھی رہیں گے اس کی قوم کو لوگوں لے کے جو ہے کوہ تور کے اوپر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج پورا زمانہ جو ہے قبض کر لیں گے. اور آخر کار یاجوج ماجوج اتنے بے ڈر ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے ایرو کو، تیر کو جو ہے آسمان پہ ماریں گے. جب وہ تیر واپس آئیں گے تو خون ریزی ہو کے آئیں گے، تو یہ لوگ کو یہ سمجھیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم لوگوں نے جیت لیا، ہم زمین والوں کو جیت لیا، آسمان والوں کو جیت لیا. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں یاجوج ماجوج سے چھٹکارا دے. تو یاجوج ماجوج کی اور بہت ساری تفصیلی ذکر ہے، لیکن ان کا ایپیسوڈ چھوٹا رہنے سے میں زیادہ ٹچ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیڑے کو جو ہے پیدا کریں گا جو ان کو کھانا شروع کرے گا، اور وہ تنکے ہو کے جو ہے زمین پر پڑ جائیں گے. ہر جگہ پہ جو ہے ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی تعداد کے تعلق سے ہر 1000 میں سے 999 یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے اور ایک آدم کی قوم ہے. بولے یعنی انسانوں کی وہ قوم ہے زیادہ تعداد میں. دیکھ رہے ہیں نا آپ، 1000 میں 999 یاجوج ماجوج ہے اور ایک جو ہے عام انسان ہے. تو اس طرح سے جو ہے بتاتے اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے. پورا زمین جو ہے خون ریزی ہو ان کے لاشوں سے بھرا ہوا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایسے پرندوں کو بھیجیں گا، وہ پرندے جو ہے ان کی لاشوں کو کھینچ کر نوچ کر جو ہے سمندر میں پھینک دیں گے. اور جب عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم کے ساتھ طور پہاڑ سے نیچے آئیں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کے جو بھی انسٹرومنٹیشنز ہیں، ان کے جو بھی زرہ ہیں، ان کے جو بھی تیر ہیں، ان کو اٹھا کر تقریباً 7 سال تک لکڑی بنا کے جلائیں گے، اس کو ایندھن بنا کے جلائیں گے. ان کو اتنا سارا میٹیریل جو ہے وہ لوگ چھوڑ کے مر جاتے ہیں. پھر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بارش کو چلاتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے زمین پورا تر و تازہ ہو جاتا اور یاجوج ماجوج کا مسئلہ ختم ہو جاتا. کبھی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تفصیلات کو میں بولتا چلوں گا. تو یاجوج ماجوج کی قوم کو جو آج ایک دیوار آڑا رکھے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے لنک کر کے ہے ان کو اسی وقت چھوڑیں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبکہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، دوسرا نزول ہوگا. تو عیسیٰ ابن مریم کے دعا کے ذریعے سے جو ہے یاجوج ماجوج کا فتنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کریں گے، دور کریں گے. اور جب عیسیٰ ابن مریم پھر خوشحال زندگی گزاریں گے اس کے بعد ان کی فطری موت ہوگی اور آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو میں دفنایا جائے گا. پھر سلسلہ جاری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے تعلق سے طویل احادیث ہیں، میں آگے چل کے اور ایک بیان میں بولتا چلوں گا. مختصر بولنا چاہوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم کے انتقال کے بعد اللہ کی ذکر کرنے والا آخر کار ایک ہی بندہ بچے گا، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو برپا نہیں کریں گے. عیسیٰ ابن مریم کے دور میں پورے کے پورے مسلمان، جب عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو جائیں گا لوگوں سے دین چھین لی جائیں گی، علماء کو جو ہے دین کو جو ہے اٹھا لیا جائیں گا، علماء کو ختم کیا جائیں گا. پھر آہستہ 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 دور آئیں گا جب مکہ کو جو ہے شہید کیا جائیں گا، بیت اللہ کو بھی شہید کیا جائیں گا، اور بیت اللہ کو شہید کرنے والے خاندان کو بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا علم دیکھے ہیں احادیث کے اندر، سیرت کے اندر کتنا علم ہے. ہم لوگ ان تمام چیزوں سے دور بیٹھے ہیں، ہم کو صرف اس چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بھی جو ہے فرصت نہیں مل رہی. میرے بھائی غور کیجئے گا، اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کیجئے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا گھر کو جو ہے شہید کیا جائیں گا، پھر لوگ در پہ در ہو جائیں گے، اور اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ دنیا بھر کے لوگ ایک بھی اللہ کہنے والا رہیں گا تب تک قیامت نہیں لائیں گا. پھر وہ ایک بھی چلے جائیں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مشرق سے نکلنے والے سورج کو جو ہے مغرب سے طلوع کریں گے، پھر وہی آخری زمانہ ہوگا، پھر قیامت قائم ہو جائیں گی۔ اس وقت جو بھی لوگ رہیں گے ان کا ذکر جو ہے سورہ التکویر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی، اس کا ہیبت میں نہیں رہیں گا، اور جو لوگ جس کسی سے بے انتہا بے تحاشا محبت کرتے ہیں وہ سب اس محبت کو چھوڑ بھاگیں گے اس وقت، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے نہیں رہتے، پورے کے پورے بدنصیب لوگ رہتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑوں کو جو ہے روئی کے مانند اٹھا دیا جائے گا، سمندر کو جو ہے جلا دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی سورہ اما پارہ میں آخری پارے میں جو ہے جو بھی جتنی بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب اس وقت شائع ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ کب تک رہیں گا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے، تو جسٹ کمیٹڈ ناٹ مور دین 150 ایئرس میرے حساب سے، میں کیا سمجھ رہا ہوں، اس کا علم تو اللہ ہی بہتر جانتا، اگرچہ جلدی جلدی زمانہ ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اب قیامت قریب ہے، لیکن آج مسلمان بستروں پہ پڑا ہوا ہے۔ جس مسلمان کو فکر کرنا کہ قیامت قریب آنے والی ہے تو وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ قیامت سب تمہاری اس قیامت کو دیکھ لیں گے، تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے، بولے تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے، بولے۔ تو اس طرح سے کئی سارے احادیث ہیں، میرے چھوٹی ذہن میں زیادہ تر یاد نہیں رکھ سکا، اور بعض چیزیں مس بھی ہو گئے، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جتنا آج ہم سے ہوا کہنے سننے کا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں علم تازہ فرمائے اور اس کے اوپر عمل نصیب فرمائے، اور اس کے اوپر ہم اسلام کی دعوت کو جو ہے غیر مسلمانوں تک پہنچانے والا بنائے، اور ہم سب کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم کرسچین سے بھی جو ہے مقابلہ کر کے ان کو اسلام کی صحیح بات بتانے والے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ کرسچین کو ہیپی کرسمس کہنا بعض لوگوں کا آج ایک عقیدہ بن کے ہے۔ آج ہمارے مسلم بچے بچیاں بہت ماڈرن ہو گئے نا جی، اللہ والے کون ہیں؟ صرف ڈھانچے پہ ہم اللہ والے ہیں، اندر سے پورے غیر مسلمانوں کی مشابہت ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جس کی مشابہت کریں گا وہ اسی میں ہو جائیں گا، بولے۔ آج میرا کرسچین دوست کچھ تو بھی سمجھ لیتا، کئی کو بولے تو نے رمضان کو ہیپی رمضان بولا، اب نہیں بولم تو میں ان کیا تو دل میں سمجھتا بول کے ہم لوگ ہیپی کرسمس بھائی بول کے بولے نہیں بولے جیسا میسیجز لکھ کے ڈال رہے نا، یہ شرک ہے۔ یہ کیسا بولو؟ آپ بھی عقیدہ کر لے رہے ہیں، وہ لوگ عقیدہ کریں، حالانکہ کرسمس کے بارے میں بھی ان کو صحیح علم نہیں ہے۔ ان کے بڑے بڑے عالم اس کے تفصیل لکھنے والے ببلیکل اسکالرز جو ہوتے ہیں وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ 330 تک کرسمس کو کسی نے نہیں منایا۔ کب؟ 330 عیسوی تک، اس کے بعد یہ وجود میں آیا۔ وہ لوگ کئی سارے کرسچین اس بات کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، نہیں ماننا تو دور کی بات، نہیں جانتے۔ پہلے ہم لوگ اس کو اس بات کو بتاؤ واٹ از دا امپورٹنس آف دس ڈے۔ اگرچہ گریگورین کیلنڈر کو ہٹا دیں گے اور کرسچین لوگ کا جو پرانا کیلنڈر ہے اس کو فالو کریں گے تو عیسیٰ ابن مریم کا پیدائش جو ہے جنوری میں آئیں گا گریگورین کیلنڈر کے حساب سے، یہ بھی نہیں جانتے بعض لوگ، لیکن یہ مناتے ہیں، بول تو مناتے ہیں، فکس کر لیا منانے چلے گئے، کیونکہ وہ موسم سردی کا موسم تھا تو لوگ جو ہے اس کے اوپر متفق ہو گئے شاید یہی دن ہے بول کے وہ لوگ منانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کرسمس منانے کا۔ اب وہ مناتے ہیں تو ان کو کم سے کم دیکھو عید کے ٹائم پہ جا کو یو پیپل آر اسٹوپڈ پیپل یو آر ڈوئنگ کفر بول کے بولے سمجھو، اسے ویسے بھی غصہ آتا، پھر لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی ہونا ہی ہونا۔ ہم لوگ کب بولتے ہیں بات کو؟ صبح کے صبح نہیں بولنا، کل کے کل نہیں بولنا، کب بولنا؟ تسلی سے لے کے کرسمس جو مناتے نا آپ لوگ، اصل کیا ہے کرسمس، ان کی پیدائش کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے بول کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے مسیح ابن مریم کو کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا۔ اللہ خود کہا، اللہ خود بھی کہا، اللہ کا بیٹا کہا، کیا کچھ نہیں کہتے وہ لوگ۔ اور ٹرینیٹی کے کانسیپٹ کو بھی جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، بہرحال آپ ان کو سمجھاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم آپ لوگوں کے پاس وہی لے کے آئے تھے، آپ کے بائبل میں ہی گاسپل آف جان میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے گاسپل آف میتھیو میں ملتا ہے، گاسپل آف مارک میں ملتا ہے، کئی سارے ہیں ان کے حوالے ہم جو بتا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے اوپر مناظرے کرے ہیں، سبحان اللہ، کبھی کبھار وقت ملے تو اس مناظرے کو آپ لوگ دیکھو تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے کرسچین سے بات کرنے کے لیے، اور وہ سوالات پورے جو ہے یہ دعوت کے میدان میں مہارت رکھنے والے کھلا کھلا بتا دے کے ہیں۔ ڈائلاگ بول کے کتاب ہے تیلگو کے اندر،
وہ ڈائلاگ کی کتاب کو بھی جو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھو تاکہ آپ کے لیے آسانی بنے کرسچین سے جب آپ ملاقات کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کا ہیپی کرسمس وغیرہ, ڈونٹ کمٹ یور سیلف ٹو سے ہیپی کرسمس اور میری کرسمس ٹو یو. میری کرسمس میں مبارک ہو اللہ نے بیٹا جنا, وہ لوگ مناتے ہیں. اب تمہیں میری کرسمس بولے سمجھو, تمہیں مبارک ہو اللہ بیٹا جنا بولتے, تو ہم لوگ اب تسلیم کرتے نہیں, یا ان کے اوپر ہم خوش آمدید دیتے تو ہم لوگ ابھی تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے وہ بات ہرگز مت کرو, کیونکہ اللہ نے بیٹا نہیں جنا. لم یلد ولم یلد ولم یولد, نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے, بس یہ کہو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. بٹ ناٹ آن دا ڈے آف دی کرسمس ایو, یو شوڈ ڈسکس وتھ سم ادر ڈے. اسی دن جا کے آپ یہ باتیں بولے سم لوگ ناراض ہو جاتا. جب محبت ہی نہیں رہتا آپ کے اوپر تو آپ دعوت کیا کریں گے؟ اسی لیے جو ہے ادر دین دیس ڈیز یو ٹرائی ٹو کنوے دا میسج آف اسلام. اب میرے بھی کئی سارے کرسچین ٹیچرس ہیں, کرسچین کولیگس ہیں, جن کو میں یہ بات نہیں بولتا, ان کو میں پہلے ہی ظاہر کر دیا. I don't believe, it is not a part of my faith that I have to believe that Jesus Christ has born on December 25th, because it's a miraculous life of the Jesus Christ. آج ہمیں انگلش میں بھی ٹاپک رکھے, کئی کو رکھے بولے تو, تاکہ جب میں یہ آرگومنٹ کو شیئر کروں, جب پوسٹر کو شیئر کروں, تو میرے کرسچین دوست یہ سمجھ جائیں اوکے ہی از گوئنگ ٹو ٹیچ اباؤٹ اسلام, اباؤٹ جیسس, دا اسٹیٹس آف جیسس ان اسلام بول کے بولنے جاتا ہے. شاید وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھیں گے, لیکن ان کو میں سمجھانا جو عقیدہ ہے وہ آلریڈی سمجھا دیا ہوں. وہ لوگ ابھی اس کو مان لیے, اوکے ہی ڈونٹ بلیو اباؤٹ اٹ, سو لیٹ ہم, ایسا بول لیتے. ناراضگی تو نہیں ہے میرے سے, ماشاءاللہ وہ میرے اچھے دوست ہیں ان آل ٹرمز, بٹ ہمیں ان کو صحیح معنی میں اسلام بتانے کی کوشش کرنا. اور کیک کاٹنے کا مسئلے کو اپنے سے دور کرو. نو ہیپی برتھ ڈیز, نو میرج ڈیز, نو اینیورسٹیز. اگرچہ یہ سب دین سمجھیں گے سمجھو, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بگاڑ دے گا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 49 اور 50, جب شیطان آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آتا تو آپ کو ایسے کاموں کے اندر مبتلا کر دیتا, آہستہ 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 آپ کے ساتھ شرک بھی کرا لیتا. بولے بدعات, اب یہ سب بھی رسم رواج ہے, بیکار فضول خرچے ہیں, پورے فضول رسمہ ہے. آئندہ چل کے یہ آپ کے دین کا حصہ نہ بن جائے, اب اس بات سے ڈرو. اگرچہ کوئی باپ کہتا ہے کہ میرے بچے کا برتھ ڈے منانا میرا اس کے اوپر کا محبت کا تقاضا ہے, تو سمجھ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے باپ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باپ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین باپ تھے. انہوں نے اپنے بچوں کا برتھ ڈے کبھی بھی نہیں منایا. یہ ہمارا رسم نہیں ہے, یہ ہمارا رواج نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے, یہ ملت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں. تو ہم اس چیز سے باز آنا چاہیے, نہ برتھ ڈے منانا چاہیے, نہ اس کو احساس دلانا چاہیے کہ بیٹا آج تیرا برتھ ڈے ہے. احساس بھی نہیں دلاؤ. اسی وقت ہم اپنے بچوں کو اچھی حالت میں دیکھ سکیں گے. اب یہ منائیں گے تو آگے چل کو کیا کیا منائیں گا, آپ روک بھی نہیں پائیں گے اس کو. تو آپ اس بات کو میسج کنوے کرو, اوائڈ اٹ. کتنا بھی محبت ہے, اچھے قرآن سکھانے میں, حدیث سکھانے میں اپنے محبت کو جتاؤ, اچھے آداب سکھانے میں محبت کو جتاؤ, مگر ایسی چیزوں سے محبت کو ہرگز نہیں جتاؤ. یہ محبت جھوٹا محبت آ جاتا. آپ کے بچوں کو آپ اپنے دین سے دور کر دیتے اگر چیز کو عادت ڈال دیے تو. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, سب سے پہلے مجھے اس بات کی نصیحت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے کہ میں ان کاموں سے بچوں, اور میرے تمام بھائیوں کو بھی جو ہے ایسی چیزوں سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. وہی عمل ہمارے سے عمل زدہ بنائے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.